الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی پیغمبر اب نیا نہیں آئے گا. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے سردار بھی ہیں، بلکہ ساری آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل قیامت تک ہوگی سب کے سردار محمد رسول اللہ ہیں. آپ کی صفات اور آپ کے وہ خصائص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ودیعت کیے تھے، ان خوبیوں میں سے کئی ایک خوبیاں ہیں جن میں آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بہادری ہے، آپ کی دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، سخاوت ہے، للہیت ہے، اور اسی طریقے سے دیگر انسانوں کے لیے ہمیشہ بھلے اور خیر سوچنا. یہ محمد الرسول اللہ کی کتنی ایک ہی خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کے علاوہ اس مقام پہ یہ جو آپ کے سامنے میں نے سورہ الفرقان کی آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. وہ خوبی اور صفت نبی اکرم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی خوبی یہ ہے، آپ نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. کسی بھی معاملے میں کائنات کے امام نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کبھی ممتاز نہیں کیا ہے، کبھی دوسرے لوگوں سے وکھرا نہیں کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کوئی تصنع، کوئی بناوٹ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی زندگی میں نہیں.
ایک سادہ ترین انسان اللہ کا بندہ بن کے ساری زندگی گزارتی۔ اگر آپ نے کلام کی تو کلام کے اندر بھی کبھی ایسا کوئی لفظ نہیں بولا جس میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہو۔ اگر لباس پہنا ہے تو لباس بھی ایسا ہی سادہ پہنا ہے جو دوسرے لوگ پہنے ہوں۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز محمد الرسول اللہ نے کبھی نہیں کیا۔ کھانا کھایا ہے تو بیٹھے ہیں اسی طریقے سے بیٹھے ہیں زمین پہ جس طرح دیگر اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی کھانا کھانے میں کوئی تکلف نہیں کیا کہ مجھے فلاں 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 فلاں، میں اللہ کا نبی رسول، میرے لیے فلاں نہیں۔ جو روکھا سوکھا مل گیا، کائنات کے امام نے اللہ کا نام لے کے اس کو کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تصنع یہ قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ ساری زندگی کے اندر ایک ہی چیز جو یہ تصنع کے بغیر زندگی، سادہ ایک شریفانہ زندگی کائنات کے امام گزارتے تھے۔ آپ ویسے ہی بازاروں میں آتے، ویسے ہی سودا خریدتے، ویسے ہی لوگوں سے ملتے جلتے۔ کسی کے دوست تھے، کسی کے بھائی تھے محمد الرسول اللہ، ان کو بھائی بھائی کہہ کے پکارتے تھے۔ سگا تو بھائی کوئی نہیں ناتا تھا، چچا کے بھائی تھے، بیٹے تھے، اور کسی کے چچا، تایا، ماں، تمام انسانوں کی طرح ایک انسان جس طرح ایک اعلیٰ ترین زندگی گزارتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی اعلیٰ ترین انسانی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ مکہ کے لوگ جو تھے، یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ اعلان کریں اللہ کی توحید کا، آخری نبی آپ ہیں، مکہ کے لوگ یہی بات کہتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ سورہ الفرقان کی آیت پڑھی ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہنے لگے یہ اللہ کا نبی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہیں۔ ان مکے والوں نے تو کوئی اللہ کا نبی دیکھا ہی نہیں نہ تھا۔ مکے والے جو لوگ تھے انہوں نے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد پھر مکے کی اس آبادی میں کوئی اللہ کا نبی پیغمبر نہیں آیا، اور یہ تقریباً مورخین نے لکھا ہے تقریباً 2500 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ پیدا۔ تو اتنے ان کے یہ مکہ کے لوگوں نے، ان کے باپ دادا نے بھی کسی نبی پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی کہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اللہ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، لیکن یہ کیسا ہے؟ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو ہماری طرح یہ بازاروں میں آتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، ہماری طریقے سے یہ کاروبار کرتا ہے، اسی جس طرح انسان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہی وہی جو روکھی سوکھی ملتی ہے کھانے کو وہ کھاتا ہے۔ یہ تو کھانا کھانے والا، بازاروں میں آنے جانے والا، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ نبی ایسا ہوتا ہے اللہ شہنشاہ کائنات کا کوئی پیارا ہو، اور دنیا میں کوئی کسی انسان، کسی بادشاہ کا کوئی پیارا لاڈلا ہو نا، اس کی چال، اس کا چلن، اس کا رہنا، اس کا یہ مان نہیں ہوتا، اور یہ کائنات کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ تو یہ کس قسم کا رسول ہے؟ بازاروں میں آتا ہے، چلتا ہے، ہماری طرح ہی بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہی سادگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیر۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اگر نبی ہے تو نبی کے ساتھ ایک آسمان سے ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو اس کے آگے آگے ہو، فیکون معہ نذیر، اور وہ ایک فرشتہ نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ کائنات کے مالک کا یہ نبی ہے، یہ اس نے اپنا فرشتہ مقرر کیا ہے آگے پیچھے چلنے والا، اور وہ لوگوں کو کہے خبردار خبردار
خبردار، جس طرح آج کل ہمارے ہاں اور پہلے لوگ کہا کرتے تھے باد با ملازہ ہوشیار، بادشاہ سلامت کی سواریاں، ایک اللہ کا فرشتہ آگے پیچھے ہو پتہ لگے، یہ تو سادہ سا محمد الرسول اللہ ہے۔ او یلقا الیہ کنز، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جب چلیں تو پتہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خزانے ان کے پاس ہوں، یہ چلتے ہوں چار ساتھ، یہ سونے چاندی زیورات ہیرے جواہرات لال ان کے ڈھیر پیچھے پیچھے چلتے ہوں، پتہ چلے جی اللہ کا نبی ہے۔ یہ تو سادہ سا محمد الرسول اللہ نبی ہے، یہ کیا سادہ سا نبی ہے۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا یہ ہے یہ تو ہماری طرح ہی وہی روکھی سوکھی روٹی کھانے والا، آب زمزم پینے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی جنتیں باغات اس کے ساتھ ہونے چاہیے، ایسے چلے یوں کر کے پکڑے اور پھل توڑ کے کھا لے، یوں کر کے پھل اور جنت کے مشروبات پیے، پتہ چلے یہ اللہ کا نبی۔ یہ کیا نبی ہے سادہ جا، یعنی ایسی بات ہے۔ اور یہی بات تو انسانیت کو سمجھانی تھی محمد الرسول اللہ نے۔ اور لوگوں ہماری منزل، ہم دنیا دار نہیں ہیں، لوگ ہم کو دنیا دار بندے ہیں، کوئی دنیا کے بادشاہ ہیں یا دنیا کے یہاں کچھ سرداروں کی طرح ہیں، ہم تو ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اسی کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے ہم نے چلا جانا ہے۔ یہ رکھ رکھاؤ، یہ ٹور بنا کے اپنے آپ کو کوئی چیز کہ میں کوئی چیز، یہ کیا ہوتی ہے ایسی، سب دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ مکہ والو تم نے نبی پیغمبر کوئی دیکھا نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے مکہ کے لوگوں تم سے پہلے کیونکہ تم نے تو نبی دیکھا نہیں، تم سے پہلے جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ اللہ کے ادریس علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے تم نے نہیں دیکھا، وہ زمین پہ چلتے پھرتے وہ بھی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے دنیا میں، آج بھی دنیا میں دیکھ لے، ایک آدمی ذرا سا محلے کا ہی چیئرمین ہو جائے تو وہ کہتا ہے 3-4 بندے اگے 3-4 بندے پیچھے فلاں فلاں۔ یہ کون سی زندگی، ایک پاگلوں اور شدائیوں والی زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ کون سا انسانوں کے اوپر، اور کون سا تم بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، رب کے پہاڑوں کے برابر تمہارے قد ہو جائیں گے، تمہارے ٹھڈے سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایسے چلتے ہو زمین کے اوپر پاؤں زور زور کے رکھ کے، جیسے زمین کو پھاڑ دینا تم۔ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے بندے، وہ سادگی کے ساتھ جو زندگی ہے وہ سادہ ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، مک جانی ہے۔ اگلی زندگی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہے اصل میں، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ کل چھوٹے چھوٹے ہم بچے تھے، کھیلتے تھے پاج نس یہ وہ، گراؤنڈوں میں جانا ادھر ادھر، پھر پکی عمر ہو گئی، شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، آہستہ یہ سفر تو اگلی جگہ جانے والا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مسافر کسی جگہ سے گزر رہا ہو، رستے میں وہ تھک کے کسی درخت کے نیچے اگر وہ آرام کرے، کس قدر پاگل آدمی ہے کہ اس درخت کے نیچے ہی وہ اپنا پورا سامان لگا کے، اپنی یہ صفائیاں کپڑے بچا کے، جی میں ہر آدمی کہتا ہے بیوقوف تیری منزل آگے ہے اور تو نے آگے، یہ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو، یہ کس قسم کے ٹور لوگوں کو دکھا رہے ہو، کس قسم کی بہادریاں چوٹیاں سنا سنا کے لوگوں کے اوپر روب ڈال رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری زندگی گزاری، سادہ سی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے سردار
وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے ایک لقب لگایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ شہنشاہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مہاراج ہے، یہ مہادیو ہے، یہ مہابلی ہے، اس قسم کے، اور پھر یہ یودا ہے، یہ عالم پناہ ہیں۔ یہ ہمارے بادشاہ یہی کرتا ہے، عالم پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ عالم کو پناہ کس نے دی ہوئی ہے؟ اس بندے نے دی ہوئی ہے کہ کائنات کے مالک نے اس کو سنبھالا ہوا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں جنگلوں ڈنگر لوگوں، یہ جی عالم پناہ ہے، یہ جی ذل الہی ہے، اس زمین کے اوپر یہ اللہ کا سایہ ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنا، یا اس کے ساتھ یہ خاقان اعظم ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو پسند نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کو پتہ چلا کہ مدینہ میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ آئے ہیں، بھج کے آیا، نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے سلام لے کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اتنے سادہ، دوسرے صحابہ کے ساتھ زمین کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لباس پہنا ہوا ہے، کوئی اس کے آگے پیچھے وہ فلانا کوئی بندہ ہی، یہ کس طریقے سے؟ حدیث میں آتا ہے اس کے ذہن پہ اثر ہو گیا، اس نے کمبنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کانپ رہے ہو؟ لست بمالکن، میں کوئی بادشاہ نہیں، اور میں بادشاہ نہیں، انما انا ابن امرأۃ من قریش تاکل من القدید۔ فرمایا میں ایک ایسی ماں کا بچہ ہوں جس کی ماں جو ہے نا، میری ماں جو تھی اس کو تو کبھی تازہ گوشت بھی نہیں ملا کرتا تھا، ہم روکھا سوکھا گوشت کھا کے جوان بڑے ہوئے، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں۔ کیوں گھبرا گئے ہو تم؟ کیوں اس طریقے سے تم کانپنا شروع کر دیتے ہو؟ نہ میں تو قریش کی ایسی عورت کا میں بچہ ہوں جو سوکھا ہوا گوشت پکا کے، وہی جو سوکھا گوشت زیادہ ہوتا اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نمن لگا کے رسیوں کے ساتھ لٹکاتے، کبھی جتنا کھانا ہوتا لے کے پانی میں بھگو کے اس کو پکاتے تھے۔ اور تازہ گوشت تو صرف سردار ہی کھاتے تھے نا، جب دل کرتا اسی وقت ایک بکری پکڑی، ایک جانور پکڑا، اسی وقت ذبح کر کے کھا لیا۔ میں تو غریبوں کا بچہ ہوں، کیوں اس طریقے سے کانپنا شروع کر دیا ہے تم؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا یا خیر البریہ، اے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اس قسم کی اس نے آ کے گفتگو کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور کہاں چلے گئے تم؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے دور سے، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑوں کے بارے میں، حضرات اس کائنات کا سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑے انسان کا بیٹا اور سردار ابن سردار، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے آواز میں کی۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت اس نے اس قسم کی گفتگو شروع کی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، لا یستہوینکم الشیطان، لا یستجرینکم الشیطان۔ فرمایا یہ اس قسم کی گفتگو کرنے والے جو لوگ ہو نا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری عزت بڑھاتے پیار اور محبت میں میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام والا حال نہ کرنا کہ انہوں نے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیار محبت میں بڑھاتے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور میرے ساتھ نہ کرنا، نہ میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، فرمایا جس طرح کہ عیسائیوں نے مریم کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لوگوں میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ انما انا عبدہ،
میں اس کا بندہ ہوں اللہ کا، وَرَسُولُهُ، اور اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول پیغمبر بنا دیا ہے، نبی بنایا ہے، نبیوں کا سردار، یہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، لیکن ہے میں بندہ ہی۔ لوگوں میرے بارے میں حد سے نہ بڑھنا، لوگوں میرے بارے میں حد سے نہ بڑھنا، وہ حقیقی اور سادگی کی زندگی اختیار۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ آج سے تقریباً 55 سال تقریباً پرانی بات ہے، 55 سال پرانی بات ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ حافظ اسد صاحب کے دادا جان، ایک جگہ یہ تقریر کر رہے تھے، مجھے پرانی کی بات یاد آ گئی۔ یہ کہنے لگے لوگوں یاد رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بھی کوئی تعریف کرے نا، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ پیارے ہیں، شاف روز محشر ہیں، جو کچھ بھی تعریف کرے، کہنے لگے اللہ کی قسم عبدہ و رسولہ، اس سے زیادہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ لیں، کوئی انسان کتنی بھی یا تو تعریف کرے گا تو حد کراس کر کے نبی علیہ السلام کو انسانیت سے باہر نکالے گا، پھر اللہ کا وہ کوئی حصہ بنانا شروع کر دے گا۔ اگر حد کے اندر رہے، عبدہ و رسولہ سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جس نے ساری زندگی اللہ کی عبدیت میں گزار دی، اس کا بندہ بن کے اس کائنات کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یا اللہ جو تیرا حکم ہو، جیسے تیرا حکم ہو، جس طرف تیرا حکم ہو، جتنا تیرا حکم ہے میں مانوں گا، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا، میں رسم و رواج کا اپنے عزیز و اقارب کا بندہ نہیں، میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ بننے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسول بنا دے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے رب کے محبوب، اللہ کی قسم یہ رسولہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عین ممکن ہے ہم بھی سب اللہ کے پیارے ہوں، اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنے پیاروں میں لکھ لے، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب۔ عین ممکن ہے اور بھی کئی اللہ کے پیارے ہوں، تو پھر محمد الرسول اللہ کی کیا عزت زیادہ ہوئی؟ ہاں، رسول کوئی نہیں ہے، ان کے بعد وہ آخری رسول ہے۔ عبدہ و رسولہ سے بہتر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں جب بھی زندگی میں کبھی میرا تذکرہ کرو عبدہ و رسولہ ہی کہنا، کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میرا اس طریقے سے تذکرہ کر۔ لوگوں نہ ادھر ادھر کی بات نہیں، ہمارے ہاں تو مان ہی نہیں ہے لوگ۔ عام طور پہ علماء اور مولوی حضرات کئی جو ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، صحیح بات ہے، تو اپنے حضرت قبلہ کعبہ تشریف لا رہے ہیں، جناب شیخ او کیا ہو گیا ہے، اور ظالموں کیوں جھوٹ بولتے ہو، قبلہ تو اس طرف ہے، وہ جو مکہ شریف کے اندر بیت اللہ نے اس کو، یہ بندہ وہ ہے، قبلہ ہو کعبہ تشریف، اور ڈرو خدا سے، اپنے پاس سے جو منہ میں آتا ہے، ایک بندے بن کے رہو اللہ کے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ایسا بندہ بنا لے کہ جسے تو مان جائے یہ واقعی میرا بندہ ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، ہمارے استاد ہیں حافظ محمد ارشد صاحب، اللہ ان کی بھی اور ہماری زندگی میں بھی برکت ڈالے۔ بزرگ بیمار ہیں، اللہ صحت دے تمام بیماروں کو، اللہ رحم کر دے مومنوں کے اوپر، ان کو صحت کاملہ دے دے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے کہ میں ادھر امرتسر میں تھا، امرتسر میں تھا، وہ ایک جلسہ تھا، جلسے میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ مولوی صاحب جنہوں نے تقریر کرنی تھی نا، وہ بھی 2-4 مولوی صاحب 2-4-5 جو آئے ہوئے تھے۔ یہ جو سٹیج کے اوپر سٹیج سیکرٹری تھا نا، جو بلاتا تھا کہ فلاں آئے فلاں آئے، اب سب کہنے لگے وہ بھی سادہ بندہ تھا، سادے لوگ تھے۔ ہمارے پرانے جتنے بھی علماء تھے، ہم ان کو یہی کہا کرتے تھے، مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولوی محمد اسماعیل سلفی، مولوی حافظ محمد، اور کب لوگ یہ فلانا شیخ ہے، وہ سادہ دور تھا۔ تو مولوی وہ جو تھا سٹیج سیکرٹری نے مولوی صاحب کو بلایا، تو انہوں نے سادگی سے کہا حضرات اب آپ کے سامنے مولوی اللہ دیتا تقریر کرے گا۔ مولوی اللہ دیتا پیسے بیٹھا ہوا تھا، وہ پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا، یہ مولوی اللہ دیتا کون ہے؟
یہ کس کو کہہ رہے مولوی اللہ دیتا تقریر کرے؟ نے کہا حضرت آؤ. اس نے کہا اس طریقے سے میرا نام بلایا مولوی اللہ دیتا؟ میں تو شیخ القرآن، شیخ الحدیث، خطیب المشرقین، خطیب المغربین، مقرر شعلہ بیان، اور میں تو وہ ہوں. کہنے لگا حضرت مینوں ان گلاں کا نہیں پتا، جو بھی تسی آیا تسی مولوی اللہ دیتا تقریر کرے بس. سادہ گل مارا ہی نہیں کھائی. اوے اللہ کے بندے بنو، کائنات کے رب کی قسم نبیوں کے بعد اگر کوئی مقام ہے، اللہ کے بندے صدیقوں کا مقام ہے، شہیدوں کا مقام ہے، جو اللہ کے بندے ہیں. یہ قبلہ کعبہ اور اپنی طرف سے یہ اس کو کہہ دیے مولوی اللہ دیتا تو من نہیں کہ میں نے نہیں ہونا مولوی اللہ تقریر کرے گا، میرا پورا بولو اور شجرہ ہے. اور کئی دفعہ ہم تقریر مولویوں کے نام لیتے ہیں نا، یقین مانو پتہ نہیں چلتا کہ مولوی کا نام کدھر ہے درمیان. اتنے لمبے لمبے نام لے کے ایسے جھوٹی یہ ایک سب جھوٹ کی زندگی ہے. سادگی کی زندگی جو محمد الرسول اللہ نے سیدھی سیدھی بتائی ہے وہ. پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں آئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ میں ایک صحابی تھے ابو امامہ قبیلہ باہلا کے، یہ باہر سے آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے نبی علیہ السلام جب آئے نا تو یہ سارے ہی کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تم نے کام کیا؟ میں ایک اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اٹھے کیوں ہو؟ اے اللہ کے رسول، ہمارے تو اس علاقے کے اندر وہ جو ان کے سردار اور دیگر بڑے ہوتے ہیں. فرمایا یہ اجمیوں کی بات ہے، میں تو اللہ کا بندہ محمد ہوں، میرے لیے نہ اٹھا کرو. اور یہ لوگوں کو سٹ سٹینڈ کرنا، کلاس میں بچوں کو بچیوں کو سٹ سٹینڈ اور فلاں صاحب آ گئے ہیں سٹ سٹینڈ کرنا، یہ سب جاہلی دور کی اور کفر کی عادت ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، یاد رکھنا. کائنات کے رب کی قسم، میں کالج میں پڑھاتا رہا تقریباً 34 سال. ہر کلاس میں پہلے دن میں نے جا کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کوئی کسی کے لیے نہ اٹھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری کائنات میں سب سے پیارے محمد الرسول اللہ تھے، لیکن اللہ کی قسم پوری زندگی ہم نہیں اٹھتے تھے کبھی. کیوں؟ کائنات کے امام نے منع کیا تھا میرے لیے نہ اٹھنا. آپ سادہ انسان تھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا اگر کوئی انسان پسند کرتا نا میں کسی جگہ جاؤں لوگ اسی وقت سارے سٹینڈ جناب. فرمایا اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے نا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، فرمایا یہ ایک خواہش ہی اس کو جہنم کے اندر دھکیلنے کے لیے کافی. یہ کوئی اور بے شک برا کام نہ کرے، یہ خواہش اس کو جہنم کے اندر لے جائے. جہنم کا کوٹا پورا ہو گیا یہ ایک خواہش سے. اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھنا وہ فلاں کھڑے ہو جائے فلاں، یہ جاہلی دور کی باتیں ہیں. انگریز نے 100 سال حکومت کی، یہی تو کیا، ہمیں انگلیوں کے اوپر ہی تو نچایا ہے سٹ سٹینڈ کر کے. اسلام انسانوں کو عزت دیتا ہے اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اس کو ناپسند کر. کبھی نہیں کائنات کے امام نے دوسروں سے الگ لباس پہنا. کرتا گھر سے مل گیا وہ پہن لیا، قمیض مل گئی وہ پہن لی، امامہ مل گیا وہ پہن، جو مل گیا پہننا، اپنے آپ کو الگ نہیں. اور میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے اپنے آپ کو کبھی ممتاز نہیں کیا، کبھی وکھرا نہیں کیا. آج میں یہ نہیں کہتا 2 ٹکے کے، ہم سے تو کروڑوں گنا لوگ نیک ہوں گے. آپ جس مولوی کو دیکھیں اوپر رومال اس طرح لے کے اپنے آپ کو الگ بناتا، اور یہ کیا الگ الگ رومال اور الگ الگ کے اوپر الگ لگایا ہوا ہے. کائنات کے رب کی قسم یہ لباس اسلامی نہیں ہے، یہ روایتی وہاں کا لباس ہے عربوں کا، یہ انہوں نے ایسے کر کے اوپر لگایا ہوا ہے، یہ دین کا لباس نہیں ہے. یہ ہمارے جس مولوی صاحب آتے ہیں اوپر رومال لے کے فلاں، الگ لباس الگ، جس طرح عیسائیوں کے پوپ اور پادری لوگ الگ لباس پہن کے آتے ہیں نا، مسلمانوں کے اندر بھی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. ایک آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اپنے آپ کو ممتاز کیوں کرتا ہے؟ کیوں الگ لباس پہنتا ہے؟ کیوں الگ
چلنے کا انداز یہ لگ گیا ہے، ایسے اوپر رکھ کے کوئی اور نیچے رکھ کے ایسے کر کے، اور جتنا بڑا رومال ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے اتنا بڑا مولوی۔ کائنات کا امام محمد رسول اللہ کبھی الگ لباس نہیں، کبھی الگ لباس نہیں پہنتے تھے۔ میں صدقے جاواں جو مل گیا وہ پہن لیتے، لاچا مل گیا لاچا، اوپر قمیض ہے لاچا باندھ لیا، اوپر چادر ہے اوپر چادر لے لی، بس ختم۔ جس طرح کہ یہ احرام باندھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، فرمایا سب سے بہترین لباس مردوں کے لیے سفید لباس ہے۔ آپ نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ لال پیلا نیلا فلانا، اور ہمارے ہاں تو لال رومال بڑے مولوی کی علامت ہے جو اوپر کر کے ایسے پہنے کر کے جنانیوں کی طرح برقعے کی طرح وہ پہنے، جو ڈرتا ہی نہیں اللہ سے، اپنے آپ کو الگ بناتا ہے دوسرے لوگوں سے، سادہ زندگی گزارے۔ محمد رسول اللہ نے یہ ہمیں بات بتائی ہے، چٹا لباس پہنے، ساری زندگی اس کو جب چلا ہو، جب ایسے دیکھے تو اس کو یاد آئے اوہ چٹیاں چادروں میں جانا ہے دنیا سے۔ ہر وقت اس کی نظر جو ہے یہ قیامت کی طرف ہو، ہر وقت اس کی نظر مرنے کی طرف ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی سواری کے اوپر بیٹھنا ہوتا نا، آپ دوسرے لوگوں کی طرح بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی سفر آئے صحابہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے ہیں، فرمایا سواریاں تھوڑی ہیں، چلو دو دو تین تین ہو جاؤ بھائی، پہلے وہ بندہ بیٹھ جائے، بعد میں وہ نیچے اترے، دوسرا اوپر بیٹھے۔ جس وقت غزوہ بدر ہوئی نا، غزوہ بدر، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید مدینہ کے ساتھ ہی بدر ہے، نہیں، مدینہ سے 168 کلومیٹر دور ہے بدر، 168 کلومیٹر۔ صحابہ جب اس طرف جانے لگے بدر کی طرف تو سواریاں تھوڑی تھیں، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، فرمایا تین تین بندے ہو جاؤ بھائی۔ پہلے اوپر بیٹھنے والا جو ہے نا وہ جب کچھ دیر، پھر وہ نیچے آ کے چلے آگے آگے اونٹ کی مہار پکڑ کے، پھر وہ بیٹھے، پھر وہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، آپ بھی تین بندے ہی تھے، اور کبھی کبھی کائنات کا امام وہ مہار پکڑ کے چلتا تھا، کبھی اوپر بیٹھتا تھا۔ میں صدقے جاؤں، یہ کہا صحابہ نے بڑے ترلے کیے، اللہ کے رسول آپ اوپر ہی بیٹھے ہیں، آپ نیچے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ نہیں چل سکتے، اور نہ ہی مجھے کوئی کم اللہ سے ثواب کی امید ہے، مجھے بھی اللہ کی سے ثواب کی اتنی امید ہے جتنی تمہیں امید ہے۔ فرمایا اس طرح ہی کائنات کے امام پیدل چلتے تھے اور لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ اوپر بیٹھے، اور ایسے، اور 168 کلومیٹر کا فاصلہ اسی طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ کوئی آدمی اپنی سواری کے اوپر، اپنے گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، گدھے کے اوپر جا رہا ہے نا کسی جگہ، اگر رستے میں سے کسی نے لفٹ مانگی ہے نا، مجھے بھی یار لے جاؤ، تو ان کا اصول یہ تھا کہ وہ لفٹ مانگنے والا پیچھے بیٹھتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، اور تاکہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ اگلا مالک ہے، پچھلا لفٹ لے کے بیٹھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام مدینہ سے کافی دور گئے ہوئے تھے، وہاں سے آنے لگے، سواری نہیں تھی، ایک آدمی وہیں سے، اس کے پاس گدھا تھا بڑا موٹا تگڑا، ٹھیک، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا میں مدینہ جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے بھی بٹھا لو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، وہ نیچے اترا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول بیٹھیے آپ۔ فرمایا نا، تم آگے بیٹھو گے، میں اللہ کا نبی محمد پیچھے بیٹھوں گا، چونکہ یہ میری نہیں سواری، میں صدقے جاواں محمد الرسول، میں صدقے جاواں، واری جاواں محمد فرمایا میں پیچھے، اللہ کے رسول نہیں، لوگ کیا، فرمایا لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ کی سواری نہیں، جھوٹ کی زندگی انسان گزارے، یہ کیا زندگی ہے؟ اور وہ کہتا رہا کہ فرمایا نہیں، تم آگے ہی بیٹھو گے۔ وہ آگے بیٹھا، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ پیچھے بیٹھ کے اس کے آئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اگر میری سواری نہیں تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اگر سواری نہیں؟ لاکھوں انسانوں کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تو کیا مر جائے وہ انسان؟ جھوٹ کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، سفر کے اندر صحابہ کہنے لگے دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے، یا ہم ساتھ ہی لے کے آئے تھے، اے اللہ کے رسول اس کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے،
ایک بندہ کہنے لگا چلو میں ذبح کرتا ہوں، ایک کہنے لگا میں اس کی کھال اتارتا ہوں، ایک کہنے لگا میں اس کی بوٹیاں کرتا ہوں، ایک کہنے لگا میں اس کو پکاؤں گا۔ میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ فرمایا اس کو پکانا بھی تو ہے نا، لکڑیوں کے اوپر، آگ کے اوپر، وہ لکڑیاں جنگل سے کٹھی کر کے میں لے کے آؤں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جب موجود ہیں، اللہ کے رسول آپ نے ہم جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اور لوگوں یہ الفاظ سن لو، کبھی زندگی میں یاد رکھنا۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو انسان اپنے دوستوں کے اندر، اپنے یاروں کے اندر اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے، میں نہیں اس قسم کی میں اونچی چیز ہاں، فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت وہ مغضوب علیہم وہ انسان ہے، اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے جو یاروں دوستوں بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ وہ نہیں، جنگل کے اندر محمد الرسول اللہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو درختوں کی گری ہوئی تھی نا، ٹانیاں، وہ لے کے آئے اور پھر وہ اس کو پکایا اور سب نے کھایا، اپنے آپ کو الگ کیا ہی نہیں، ممتاز کیا ہی نہیں۔ حدیث میں اندر آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام جا رہے تھے، آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے عبداللہ، ان کا نام تھا عبداللہ ذوالبجادین۔ یہ ذوالبجادین کا مطلب ہوتا ہے دو کپڑوں والا۔ یہ اس کا نام کیوں تھا؟ یہ جب پیدا ہوا تھا اس کے چچا نے لے لیا تھا اس کو، عبداللہ کو، چچا کی اولاد نہیں تھی، چچا نے پالا، جوان ہو گیا، ادھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ آ گئے، یہ گئے جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ چچا نے کہا میری اجازت کے بغیر میں نے پالا، میں اس کو کھلاتا ہوں۔ چچا نے گھر کے اندر بلا کے نا اوپر سے لے کے نیچے تک بڑے لاڈ میں رکھا ہوا تھا، سارے کپڑے اتار کے الف ننگا کر کے باہر گلی کے اندر پھینک دیا، چل نکل پھر۔ پاس ہی ماں کا گھر تھا، یہ اپنے ہاتھ رکھ کے نا اپنے گھر چلے گئے۔ ماں مجھے چچا نے نکال دیا، میں اوہو، گھر میں کوئی ایک چادر تھی، ماں نے پھاڑ کے دو ٹکڑے کر کے نا جلدی جلدی باندھ کے ایک اوپر لے کے تھے ان کو دی۔ یہ دو ٹکڑوں والے صحابی جو تھے عبداللہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا وہ دو ٹکڑوں والے، وہ چادر کے دو ٹکڑوں والے، ان کا نام ہی پڑ گیا چادر کے دو ٹکڑوں والے۔ یہ ایک سفر کے اندر فوت ہو گیا، بڑے لاڈلے تھے، بڑے ہی لاڈلے تھے بچپن میں، اللہ کا کرنا ہوا یہ سفر کے اندر فوت ہو گئے۔ میں صدقے جامع سونے محمد رسول اللہ، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس کی قبر ابو بکر، عمر اور محمد اللہ کا نبی خود نہ اپنے ہاتھوں سے نکالے گا۔ آپ حکم دیتے صحابہ کو، وہ کرتے نہیں، میں ممتاز الگ اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہتا۔ خود کائنات کے امام نے اب قبر جو نکالی اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے، مدینہ شریف جب آئے تو باہر سے لوگ آئے کئی دیکھنے، کہنے لگے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ابو بکر ہے۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کے امام نے کوئی الگ لباس نہیں پہنا تھا، سادہ لباس ہی پہنا تھا، اور سادہ زمین کے اوپر ہی بیٹھے تھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صحابی نے پھر ایک دو صحابہ نے کہا چادر لی، محمد رسول اللہ کے اوپر انہوں نے وہ پردہ کیا کیونکہ دھوپ بڑی تیز تھی۔ پھر پتہ چلا کہ جس کے اوپر پردہ کپڑا رکھا ہوا ہے نا، سایہ، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا محمد رسول اللہ اس طرح عام بندوں کے اندر عام ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے، کبھی کوئی کپڑا پھٹ جاتا، سوئی لے کے اپنے ہاتھ سے اس کو ٹانکے لگا لیا کرتے تھے۔ اور لوگوں ڈرو اللہ سے، کبھی کسی کو جو حلال کام کرتا ہے اس کو برا نہ کہنا۔ کبھی جوتی ٹوٹ جاتی اور سید الانبیاء اپنے ہاتھوں سے جوتی کو گرا لگا لیتے تھے۔ آج کل تو ہم موچی موچی کہہ کے فلاں فلاں کہہ کے ڈرتے نہیں اللہ سے۔ کائنات کے امام سلام لیتے، آگے کسی کو السلام علیکم پہلے کہتے تھے۔ ہمارے ہاں پہلا ہے سلام لوے نا، اور پہلا مینو یہ سلام کبے، مینو کی سمجھدا ہے جب سلام لوے گا تو جواب دیاں گا، کیا پاگلوں والی بات ہے؟ آپ پہلے سلام لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ہاتھ سے سلام لے کے ہاتھ پکڑتے، ٹھیک خیر، یہ نہیں کرتے تھے السلام علیکم کر کے ہاتھ پیچھا۔
وہ ہاتھ چھوڑتا تھا، کائنات کا امام بعد میں ہاتھ چھوڑ. گھر میں کوئی مہمان آتا، حبشہ سے لوگ آئے، مہمان وہاں کا وفد آئے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے خود ان کو روٹی برتائی تھی. فرمایا یہاں سے صحابہ گئے تھے، انہوں نے بڑی عزت کی ہے، اب یہ میرے مہمان ہیں محمد الرسول اللہ. جب طائف والے آئے تھے، طائف والے پورے وفد کو کائنات کے امام، اور جنہوں نے روڑے مار مار کے، پتھر مار مار کے اتنا خون بہایا کہ سر کا خون جوتی تک آ گیا، جب یہ آئے کائنات کے امام اپنے ہاتھ سے ان کو روٹی دیتے، یہ لو یہ لو یہ لو یہ. آج ہم لوگوں کو بہرا بہرا کہہ کے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کسی انسانیت میں ہم رہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی نہ کہتے اچھا تگڑا ہو کے آپ ہی آئے گا تو آ کے دسے گا میرا کیا حال ہے، نہیں، اس کے گھر میں چلے جایا کر. اللہ کے نبی اس طرح سادہ زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد نبوی بننے لگی، کائنات کا امام، آپ جن لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے، وہ مسجد نبوی سے پہاڑ جو دور ہیں وہ دیکھ لیں، کوئی 4 میل ہے، کوئی 5 میل ہے، کوئی 6 میل ہے، کوئی 3 میل ہے. اتنی دور سے صحابہ پتھر لاتے تھے، اور پتھر لانے والوں میں ایک محمد الرسول اللہ بھی تھے. صحابہ نے بڑا کہا ہماری جان آپ پہ قربان، ہم جے ہے میں خود لے کے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا گارا بنایا ہے، گارے کے وہ پتھر لگانے لگے ہیں، کائنات کا امام نے مستریوں والا کام کے وہ پتھر اوپر لگائے ہیں. اور مبارک ہو مستریوں، اور مبارک ہو محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ پھر صحابہ سے الگ نہیں بیٹھتے تھے کسی جگہ بھی، ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں بنایا نا ایک طریقہ، یہ صفیں بچاتے ہیں، عام مولوی صاحب کے لیے الگ قسم کا یہ جائے نماز، کائنات کے رب کی قسم یہ غلط ہے اور غلط طریقہ ہے. اللہ کے نبی الگ نہیں لیتے تھے. اگر وہ عام صفوں کے اوپر ہیں، آپ بھی عام صفوں کے اوپر نماز پڑھ. اگر صحابہ بغیر صفوں کے زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بھی زمین کے اوپر ہی، الگ نہیں اپنے آپ کو کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے بارش پڑی تھی، فجر کی نماز کے وقت وہ اوپر سے قطرے ڈھیگے نیچے گرے، جب نیچے ہلکی ہلکا گارا ہو گیا، نماز میں محمد رسول اللہ نے سجدہ کیا، آپ کی پیشانی کا اور ناک کو گارا لگ گیا، سلام پھیری تو سارے صحابہ کو بھی لگا ہوا تھا. یہ نہیں کہا میں حضرت ہوں میرے لیے الگ قسم کا مصلی رکھو. یہ الگ، جس مسجد میں جائیں الگ مصلی الگ مصلی الگ مصلی، یہ غیر شرعی بات ہے. اس نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ احزاب سے پہلے، یہ جس وقت سارے عرب کٹھے ہونے کا پروگرام بنا رہے تھے نا، کہ کٹھے ہو کے بس نا مدینے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، کائنات کے امام نے کو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ وہ لوگ زیادہ ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے پہاڑ ہے، آگے ہم نا خندق کھود لیتے ہیں. وہ آگے خندق کھودنے کے لیے وہ صحابہ کے ہاتھ میں بھی کسیاں تھیں، کئی بیلچے، جو بھی سامان تھا. اور میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ بھی بیلچے کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور لوگوں کو ایسا بھی دنیا میں امام اعظم ہے کوئی، اور کوئی ایسا بھی انسان ہے، بلکہ اگر کوئی پتھر زیادہ سخت ہوتا، لوگ کہتے اللہ کے رسول یہ زیادہ پتھر سخت ہے، فرمایا ادھر کرو نا، ایک بسم اللہ پڑھ کے کدال ماری اور 2 ٹوٹے کر کے پرے کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بھوکے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اور دیگر بھی صحابی تھے، کھانے پینے کو کیا تھا، اور کہاں تھے یہ کھانے پینے والی چیزیں، بیچارے بھوکے. ایک صحابی نے آرام سے بات کی، بڑا نہ پیار محبت سے نہ شکوہ کیا، اے اللہ کے رسول اتنی بھوک لگی ہے کہ میں پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کے نا پچھوں کٹ کے گند بننی ہے تاکہ ٹھڈ کٹیا رہے. اے اللہ کے رسول اتنی بھوک لگی ہے، یہ دیکھو میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، اور میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ کے. فرمایا تم نے ایک دینا، یہ دیکھو محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس، یہ بچے تھے چھوٹے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو اپنے گھر بھج کے گئے.
کہنے لگے اماں محمد رسول اللہ کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اپنے ابو جو کو وہ کہنے لگے گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں. باپ نے تو تھوڑے سے جو جو لائے تھے وہ کٹ کے انہوں نے روٹی تھوڑی سی پکانے لگی تھی. کہنے لگی اچھا جا پتر جا کے نبی پاک کے کان کے اندر کہنا کہ ہمارے گھر میں آئیں ذرا کام میں کوئی، کیونکہ روٹی تھوڑی ساری ہے. حضرت انس جب گئے جا کے نبی علیہ السلام کو کہا آپ نیچے ہوئے تو کان کہنے لگے ہمارے گھر میں آئے ذرا ایک کام ہے، چلو 1-2 بندہ بھی ہے تو وہ بھی لے آئیں. اتنی بات کہی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی کر دی. فرمایا یہ سارے جتنے بھی یہ خندق میں کام کر رہے والے سارے کے سارے چلو انس کے گھر میں. وہ پریشان بچہ بھج کے آ کے اپنی اماں نوں دسیا کہ وہ تو سارے بندیاں نوں بلا کے لے کے آ رہے ہیں. کہنے لگے اگر وہ لے کے آ رہے ہیں تو اللہ جانے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہوگا. کائنات کے امام نے وہ گھر میں تھوڑے سے جو تھے ان کے اوپر تیل کی کپی کے تھوڑے سے وہ قطرے اس میں سے نکلا، وہ ڈال کے وہ چوری جس طرح بناتے ہیں یہ بنائی. نبی علیہ السلام آئے، آپ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس میں برکت ڈال دے، اللہ اس میں برکت ڈال دے. تیرا نبی اکلا نہیں کھا سکتا، تیرا نبی اکلا نہیں کھا سکتا. سارے صحابہ بیٹھے، نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے 10 بندے کر کے وہ ایک روٹی رکھی. 10 بندے کھا کے اٹھ گئے، روٹی اوڈی دی اوڈی. سب برکتیں اللہ کے پاس ہیں. اور یہ سب دیکھیں کائنات کے امام نے نہیں کہا 10 20 30 40 50 60 70 80 بندوں نے کھایا اور میرے سونے نبی نے سب کے بعد میں روٹی کھائی. کوئی نہیں. ہمارے ہاں تو حضرت پیر صاحب آئے ہیں ذرا جی نا آ کے نا اے دیگ نو ذرا جھوٹا کر دیو. حضرت کو پہلا چکھا نا کہے نہیں میں الگ نہیں. اور ایسے ہی حدیث کا واقعہ مشہور ہے. ابو ہریرہ رستے میں بیٹھے تھے کہ صحابہ گزرے، ان کو پوچھتے تھے اللہ کا یہ جو حکم ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب بتا کے چلے جاتے. نبی علیہ السلام آئے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نیک بندے اللہ کے رستے میں غریبوں مسکینوں ان کو کھلاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. نبی علیہ السلام اپنی بیگمات کے گھر میں گئے. ایک دودھ کا پیالہ کسی نے بھیجا تھا. میں ابو ہریرہ یہ لو پکڑو. بڑی ان کو بھوک لگی تھی، یہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حدیث میں بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ نے کہا پیالہ پکڑو. جب پیالہ پکڑا تو پینے لگے. کہا ٹھہر جاؤ، یہ درویش مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ صفا، ان کو آواز دو. وہ درویش تھے نا سارے آ گئے. فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. ایک کو پلایا، دوسرے کو بسم اللہ پڑھ کے پیتے گئے. پیالہ پرے کا پرا. آخر میں نبی علیہ السلام رہ گئے اور ابو ہریرہ. کہا اب کیا کریں؟ ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے پیالہ ہے، میرے سے بھوک لگی بڑی. فرمایا پہلے تم پی لو، محمد بعد میں پی لے گا. کبھی اپنے آپ کو ممتاز ہی نہیں کیا. زندگی میں بڑی سے بڑی فتح ملی ہے نا، فتح کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اس وقت بھی اللہ کا انعام لیا ہے. جس وقت مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ کو صاف کیا، آپ باہر آئے، سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھا، سامنے لوگ تھے، وہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ، رئیس. کائنات کے امام نے اپنے آپ کو اس وقت دنیا دار کو ہوتا نا، کہتا دیکھو میں نے کیا کیا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ چال چلی. نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لوگوں یہ جو مجھے فتح ملی ہے، جو ہم فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، یہ جو اللہ کے گھر میں ہم تھا، یہ سب کے سب نصر عبدہ، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، اس نے مدد کی ہے تو فتح ہوا ہے. کبھی اپنے آپ کو ممتاز ہی نہیں کیا.
اس لیے دنیا میں جب رہو اس طریقے سے رہو، ایک سادگی کی زندگی گزارو۔ آؤ دعا کریں اللہ محمد رسول اللہ کے درجات کو بھی بلند کرے، آپ کے درجات کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا بلند کرے، اور ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔